اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت میں کثرت کے ساتھ جایا کرو، ان کی مجالس کو اختیار کیا کرو۔ یاد رکھو، جب انسان کی موت آتی ہے نا، تو اس کے سامنے یعنی مرنے والا جو شخص ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مجلس ہوتی ہے جن مجالسوں کو وہ دنیا میں اختیار کیا کرتا تھا، بیٹھنا پسند کیا کرتا تھا۔ اب ایک مجلس تو ہوتی ہے جہاں پہ نہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، نہ کوئی دین اور دنیا کی بات ہوتی ہے، یعنی وہاں کوئی خیر خواہی کی بات نہیں ہوتی، بس اپنی باتیں کی، ہنسی مذاق کیا اور اٹھ گئے۔ اور ایک مجالس ہوتی ہے جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی خیر کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ مجلس بھی اس انسان کے سامنے آتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ جن مجالسوں میں بیٹھتا تھا، جیسی باتیں کرتا ہوتا، وہ باتیں مرتے وقت اس کے زبان سے نکلیں گی، اور اس شخص نے دینی مجالسوں کو اختیار کیا ہوگا، ان میں بیٹھا ہوگا، تو مرتے وقت وہی جملے اس کی زبان سے نکلیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جب مجلس ختم ہوا کرے تو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدی کا پوری دعا پڑھتے ہیں، وہ اسی لیے ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ والوں کی صحبت میں جو انسان بیٹھتا ہے، اس کے عمل میں ترقی ہوتی ہے، اور جب اللہ والے بات سنتے ہیں تو ان کی بات سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن آج افسوس کہ ہم لوگ اللہ والوں کی صحبت میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بڑے قیمتی ہوتے ہیں لوگ، اگر اللہ کے نام پر کوئی قسم اٹھا لینا تو اللہ کی قسم ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک اللہ والے تھے، مجذوب، یعنی جیسے بچے حرکتیں کرتے ہیں نا، اس طرح کی حرکتیں، انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، پہچان حاصل ہو جاتی ہے، تو ان کا شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر یہ اللہ کے نام پہ کوئی قسم اٹھا لینا تو اللہ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ ایک دن ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، شام کا وقت تھا، یہ بھی اللہ والے تھے، دجلہ کے کنارے ٹہلنے کے لیے گئے، ندی۔ اب بیوی ساتھ میں تھی، حضرت زبیدہ۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر ہوتا ہے نا، بچے سے ریت ہوتا ہے تو پیر رکھ کر اس پہ مٹی کا گھر بناتے ہیں، تو یہ اس طرح سے کچھ بنا رہے تھے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بس وقت کی بات، جب پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو، تو کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں، اور جو انہیں خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا کرے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا قیمت لگاتے ہو بہلول؟ تو انہوں نے جتنی بھی بتائی ہو اس وقت میں، 1 درہم یا 1 دینار۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا، بلکہ آپ کے ساتھ میں جو بیوی تھی نا، حضرت زبیدہ، انہوں نے بہلول کو وہ 1 درہم یا دینار جو بھی تھا وہ دیا، اور کہا کہ بہلول یہ رکھو اور میرے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جب رات ہوئی، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں، آپ نے ایک محل دیکھا، وہ بڑا چمچماتا ہوا محل، جس پہ لکھا ہوا تھا محل زبیدہ، یعنی زبیدہ کا محل۔ تو اس انسان کے پاس گئے، جا کر پوچھا محل کے رکھوالے سے کہ یہ کس کا ہے؟ کہ یہ آپ کی جو بیوی ہیں حضرت زبیدہ، یہ ان کا ہے۔ تو آپ شوکڈ ہو گئے، وہ چیز نظر آ رہی ہے نا سامنے سے، تو آپ کی آنکھ کھلی۔ اگلے دن پھر وہی وقت گئے، وہاں پر دیکھا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ تو پھر پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنت کے محل بنا رہا ہو، جو ان کو خریدے گا اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ کہا کہ بہلول میں بھی اس کو خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بتاؤ کتنی لوگے؟ کہا کہ تمہاری آدھی سلطنت اس کی قیمت ہے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہلول
کل تک تو تم نے اس کی قیمت بڑی سستی بتائی تھی، کم بتائی تھی۔ تو بہل الدانہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہارون رشید کل تو نے قیمت دیکھی نہیں تھی، لیکن آج تو قیمت آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہے، آج تو قیمت آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہے۔ یہ اللہ والے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان کی دعائیں لیا کرو، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ نے ہر وقت میں ان لوگوں کو موجود رکھا۔ اب حدیث ہے نا کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایمان والا اس دنیا میں باقی رہے گا تو اللہ اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلائے گا۔ ہم کوشش کریں خود کو بہتر بنانے کی، اور یاد رکھو جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں یہاں پر، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ تھے، اور انہوں نے اس بادشاہت کو اللہ کے لیے ٹھوکر مار دی، ٹھکرا دیا، تو اللہ نے پھر انہیں بہت بڑا بادشاہ بنایا، اپنا ولی بنایا، اپنا دوست بنایا۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی بندہ ہے جو کھڑے ہو کر لکھ رہا ہے، تو اس خواب میں اس سے پوچھا کہ بھائی کیا لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، سمجھتے رہنا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میرا نام بھی اس میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نام اس میں نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادھم کی آنکھ کھل گئی، کچھ دن گزرے، پھر وہی خواب دیکھا کہ وہ بندہ کھڑے ہو کر کے کچھ لکھ رہا ہے، تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی آج کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ اس دن میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا تھا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ کیا میرا نام بھی اس میں ہے؟ کہا کہ ہاں اس میں تمہارا نام سب سے اوپر ہے، ابراہیم بن ادھم۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اب جواب سنو۔ ابراہیم بن ادھم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اس لکھنے والے نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، غرض یہ کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں جایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں۔ امید ہے کہ اللہ جو بات اللہ نے کہلوائی ہے اس پہ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ساری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرو، اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ اگر وہ بات کرتے ہیں تو علم میں اضافہ ہوتا ہے۔